آج بات کرتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کی. سورہ یونس میں یہ واقعہ بڑا تفصیل سے موجود ہے اور ایسی عجیب و غریب داستان ہے حضرت یونس علیہ السلام کی کہ جب بھی پڑھیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. معاملہ کیا ہوا؟ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شہر نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا. اب یہ موصل کے علاقے کا ایک بڑا شہر تھا. یہاں کے لوگ بت پرستی کرتے تھے, کفر کرتے تھے, اللہ کی طرف نہیں آتے تھے. آپ نے ان لوگوں کو بڑا سمجھایا, بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا, اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا. یہ نہیں مانتے تھے. اب حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو اللہ کے عذاب کی خبر دی کہ اگر تم ایمان نہ لائے اور بہت عرصے سے تمہیں سمجھا رہا ہوں تو اب تم پر رب کا عذاب آ جائے گا. اچھا, وہ قوم نے آپس میں مشورہ کیا اور انہوں نے یہ جان لیا تھا, وہ کہتے ہیں کہ یہ جب بھی بات کرتے تو سچ بولتے ہیں, یہ جھوٹ نہیں بولتے. اللہ اکبر. ایمان نہیں لا رہے ان کی خدا پر, مگر یہ پھر بھی مان رہے ہیں کہ یہ سچے ہیں. میں یہ تھوڑا سا بریک لیتا ہوں واقعے میں. نبی پاک کی ذرا سیرت پر نظر دوڑائیں. 40 سال اعلان نبوت ابھی نہیں کیا. مکے والوں کے ساتھ جو بت پرست تھے, جو مشرکین تھے اور علمبردار تھے, ان کے سامنے میرے آقا نے جب لائف گزاری اور پھر 40 سال کے بعد فرمایا کوہ صفا پر کہ بتاؤ میں کون ہوں, تو مکے والوں نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ صادق ہیں, آپ امین ہیں, آپ سچے ہیں, آپ امانت دار ہیں. اللہ اکبر. وہ لوگ جو رب کو نہیں مانتے تھے, مگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایسا کردار پیش کیا کہ وہ بھی یک زبان ہو کر کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ آپ سچے ہیں. اور آپ حضرت یونس علیہ السلام کی سیرت پڑھیں کہ آپ نے حالانکہ ان کو ان کی بات نہ ماننے کی وجہ سے, اللہ پر ایمان نہ ڈالنے کی وجہ سے عذاب کے بارے میں بتایا کہ تم پر اب عذاب آنے والا ہے, تو آپس میں مشورہ کیا, یہ بات تو سچی کرتے ہیں, یہ ہیں انبیاء جو سچے ہیں. ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم سچے ہیں کہ نہیں. ہمارے بارے میں کوئی کہے گا کہ یہ سچا ہے, جب بولتا ہے سچی بات بولتا ہے. یہ غور کیجئے گا, مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا. منافق کی نشانیاں جو کتابوں میں لکھی نا, اس میں ایک نشانی یہ ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے. کوئی ہمیں کہتے منافق تو کتنا غصہ آئے گا, یار کیا بات کر رہا ہے, میں مسلمان ہوں. بھائی مسلمان ہوں تو پھر جھوٹ کدھر سے آ گیا؟ مومن جھوٹا نہیں ہوتا, منافق جھوٹا ہوتا ہے. چیک یور سیلف. بزرگ بیٹھے, پہلے ہم کبھی کبھی سنتے تھے کہ یار بندہ کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے, لیکن آج کل تو حال ایسا ہو گیا کہ بندہ کبھی کبھی سچ بولتا ہے, ورنہ ہر معاملے میں جھوٹ بولنے کی عادت ہو گئی ہے. دوستوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا ہے, کامیڈی کے لیے جھوٹ بولنا ہے, ایسی تفریح میں جھوٹ بولنا ہے, کاروبار میں جھوٹ بولنا ہے, گھر میں جھوٹ بولنا ہے, بچے کو باپ سے جھوٹ بولنا ہے, باپ نے گھاٹ سے جھوٹ بولنا ہے, شوہر نے بیوی سے جھوٹ بولنا ہے. یعنی جھوٹ تو ایسا لگتا ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. اور پھر کئی لوگ ملتے بھی ہیں, کہتے ہیں یار گھر میں چین نہیں ہے, برکت نہیں ہے, بیماریاں دور نہیں ہو رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے جھوٹ کی نحوست کیا ہے؟ حدیث پاک میں مضمون ملتا ہے, جو بندہ ایک بار جھوٹ بولتا ہے نا, اس کی منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ اس سے 1 میل دور ہو جاتا ہے. اب پتہ نہیں کتنا جھوٹ بولا ہے, کتنے فرشتے رحمت کے کتنے دور ہو گئے, تو اب بچا کیا ہمارے پاس؟ خدا را سچ بولے, سچ کو آنچ نہیں ہے. ایک حدیث پاک میں جملہ اتنا ڈرانے والا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں, جس کا مضمون ہے کہ بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں کذاب لکھ دیا جاتا ہے. یعنی سوچے اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں جھوٹا لکھا ہوا ہے. اور بندہ جب سچ بولتا رہتا ہے, سچ بولتا رہتا ہے, تو بارگاہ الہی میں صدیق لکھ دیا جاتا ہے. اب اپنے بارے میں خود فیصلہ کر لیں کہ میں اپنے بارے میں کیا پسند کرتا ہوں, کہ بارگاہ الہی میں مجھے کیا کہا جائے, سچا یا جھوٹا, کذاب, بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا. استغفر اللہ. نہ کریں ایسا, توبہ کریں اور زندگی میں سچ کو اپنائیں, بیڑا پار ہو جائے گا جو سچا ہے. اچھا ایک اور بات بتاؤں, جو سچا ہے نا آپ کو بڑا پرسکون ملے گا, بہت پیسفل. سچوں کے چہرے پہ نور بھی ہوتا ہے. اچھا سچا پیسفل اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اس کو کوئی بات چھپانی ہی نہیں ہوتی, اس سے آپ جب بھی کوئی بات پوچھیں وہ کریکٹ بات بتائے گا. جھوٹے کا ٹینشن یہ ہے کہ اس کو ہر بات چھپانی ہوتی ہے, اور وہ آپ کو مضطرب ملے گا, پریشان ملے گا. اس کی وجہ بھی ہے, اب مثال کے طور پر کوئی جاب کر رہا ہے اور کہیں 2 دن کی چھٹی کر دی, صاحب نے کہا کیوں بھائی کہاں تھے, کہا وہ نانی بیمار تھی تو وہ ہاسپٹل جا گیا تھا. اچھا تھوڑے عرصے کے بعد پھر 2-3 دن چھٹی کی, اب کیا ہوا, وہ نانی کا انتقال ہو گیا. تو اب ہاسپٹل میں نانی کا انتقال ہو چکا ہے, اس کو یاد رکھنا پڑے گا, جو حالانکہ نانی تو زندہ ہے, لیکن کبھی منہ سے نکل نہ جائے کہ نانی صاحبہ جو ہے وہ بیمار دوبارہ ہوئی ہے, مرنے کے بعد دوبارہ بیمار کیسے ہوگی. تو جو جتنا جھوٹ, کچھ لوگوں کی عادت خواہ کہیں جھوٹ, کہاں رہتے ہیں, اور رہتا بیچارہ کوئی نارمل علاقے میں ہوگا, سامنے والے پہ روب ڈالنا, میں ڈیفینس پہ رہتا ہوں. اچھا اب ڈیفینس کا ایڈریس بتا دیا تو ساری زندگی یاد رکھنا ہے, اس کو ڈیفینس بتایا ہوا میں نے. کاروبار کیا کرتے ہو سکتا ہے وہ چھوٹا سا سونار کا کاریگر ہو, اپنی تو جیولرز کی بڑی شاپ ہے طارق روڈ پہ. اچھا اب ساری زندگی یاد رکھنا ہے کہ اس کو طارق روڈ کی شاپ بتائیے, صدر کی نہیں بتائیے, ورنہ مکس ہو جائے گی. وہ ٹینشن بھی فائلیں ہی سنبھالتا رہے گا اپنی, جہاں جہاں جھوٹ بولا ہوا ہوگا. سچ بولو, نو ٹینشن یار, جو پوچھے وہ بتا دے, اس میں کیا جاتا ہے. خواہ خائی جھوٹ اور حرام جہنم میں لے جانے والا کام.
معراج کی رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا جس کو ہک ہوتا نا، ایسے لوہے کے ہک کے ذریعے اس کے گل پھڑے، یعنی یہ جبڑے چیرے جا رہے تھے، یعنی یہاں سے ہونٹ کے کپاس سے وہ ہک ڈال کر گلے تک لے جایا گیا، پھر دوسرے ہونٹ سے وہ چیرتا ہوا پیچھے لے جایا گیا، پھر وہ ٹھیک ہو گیا، پھر وہ عذاب۔ فرمایا یہ کون ہے؟ جبریل امین نے عرض کی حضور یہ جھوٹ بولنے والے ہیں۔ کبھی ڈینٹسٹ کے پاس گئے ہوں گے نا، ڈینٹسٹ ہمارا منہ کھولتا ہے، ایک لمٹ تک تو منہ کھلتا ہے، اس کے بعد درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، یہ ہماری حیثیت ہے۔ اگر یہ چیر دیے گئے ہمارے جبڑے تو کیا جواب دیں گے؟ نہ بولا کرے جھوٹ، بالکل جھوٹ سے توبہ کر لیں۔ اب میں تو ابھی واقعہ شروع نہیں کیا، لیکن کہتے ہیں نا نبیوں کی باتوں سے، بزرگوں کی ہر بات سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ لوگ جن کو عذاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہتے ہیں بات یہ سچی کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے بارے میں بھی لوگ یہی بات کریں، یار اس نے کہا ہے نا تو سچی کہا، یہ جھوٹ تو ہو ہی نہیں سکتا نا۔ یہ ہے مسلمان، یہ ہے مومن کہ ہمارے بارے میں تصور ہی نہ ہو کہ جھوٹ کیسے زبان سے نکلے گا بھائی۔ اب آگے چلو، حضرت یونس علیہ السلام نے کہہ دیا کہ عذاب آنے والا ہے۔ اس قوم نے کہا کہ ایک کام کرتے ہیں، حضرت یونس پر نظر رکھو، ان کو فوکس رکھو، اگر یہ شہر سے چلے جائیں نا تو سمجھ لینا عذاب آنے والا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی تو چلے جاتے ہیں عذاب والی بستی سے، اور اگر شہر میں ہیں تو اللہ پھر عذاب نہیں آئے گا۔ ایک اور ان کا ایمان دیکھے کیسا تھا، یقین تھا کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ ہمارے شہر میں ہوئے تو عذاب نہیں آئے گا۔ عجیب قوم تھی، مانتی بھی تھی نہیں بھی مانتی تھی۔ بہرحال حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں وہ تشریف لے گئے، رات ہی شہر چھوڑ کر چلے گئے۔ اس قوم کو پتا چل گیا، صبح جو ہے نا جیسے وہ اٹھے تو بادل عجیب و غریب قسم کے بدلیاں آنے لگی، تو دے ریئلائز کہ بس اب تو آگ برستی ہے یا کوئی خطرناک عذاب آنا ہے۔ تو اس قوم نے کیا کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا، اب دیکھا وہ بھی نہیں ہے، دھواں چھا گیا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ تباہ و برباد ہو جائیں گے ہم۔ تو اب ان شہر والوں نے کیا کیا کہ ڈر گئے، کانپ گئے، اور عورتیں بچے مویشی لے کر جنگل میں نکل گئے، اور انہوں نے کیا کیا، پرانے کپڑے پھٹے پرانے کپڑے پہنے، روتے رہے، خاک سر پر ڈالتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے، یا اللہ حضرت یونس پر ایمان لے آئیں گے۔ بچے بھی دعا کر رہے ہیں، عورتیں بھی دعا کر رہی ہیں، مرد اپنی عورتوں سے الگ ہو گئے، اب مائیں اپنے بچوں سے الگ ہو گئیں، سب استغفار میں مشغول ہو گئے، اور سبحان اللہ مطلب ایسی گریا بازاری کی، اتنا روئے اتنا گر گڑائے کہ اللہ کریم۔ اچھا پھر آپس میں ایک دوسرے کی جو ظلم کیے تھے نا وہ بھی معافیاں مانگنے لگے ایک دوسرے سے کہ تم مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں معاف کیا، تاکہ کسی قسم کا کوئی اللہ کی رحمت کو پکار لیا جائے اور یہ عذاب دور ہو جائے۔ اور اب کیا ہوا کہ اللہ کریم کی رحمت کو اور اس کی تو کرم نوازی ہے، رحم آیا اور ان سے عذاب اٹھا لیا، اور یہ بادل وغیرہ واپس چلے گئے۔ اچھا اب وہ امن و چین سے رہنے لگے، انہوں نے توبہ کر لی تھی، وہ تو سمجھے کہ حضرت یونس علیہ السلام کا واسطہ دیا ہے، ایمان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ہے، گناہوں سے توبہ کی ہے، عذاب چلا گیا، وہ پیسفل رہنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام باہر چلے گئے تھے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام واپس آئے، تو جب واپس آئے تو آپ نے جو ہے وہ دیکھا کہ ایوری تھنگ اوکے، عذاب تو نہیں آیا۔ اچھا آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا معاملہ کیا ہوا، پیچھے قوم نے کیا کیا ہے، توبہ بھی کر لی ہے، اللہ سے وعدے بھی کر لیے ہیں، رونا دھونا بھی کیا ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ آپ کو لوگوں نے کہا کہ اب تو اپنی آپ بستی میں جائیے، تو آپ نے فرمایا کہ میں اس قوم میں کیسے جا سکتا ہوں، یہ قوم تو مجھے شہید کر دے گی، یہ تو سمجھیں گے میں جھوٹ بول کر گیا تھا، میں تو ان کو عذاب کا کہہ کر گیا تھا اور عذاب الہی نہیں آیا، اب میں کیسے اس قوم میں جا سکتا ہوں۔ تو آپ اس جگہ سے واپس پلٹے، اور اب آپ دریا کے پاس گئے اور ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ کشتی جا کر بیچ سمندر میں رک گئی۔ اچھا پہلے موٹر بوٹس تو ہوتی نہیں تھی کہ جہاز میں انجن لگا ہوا ہوتا ہو، تو انجن والی بوٹ نہیں رکتی، وہ بھی رک جاتی ہے جب انجن ہی خراب ہو جائے، نصیب میں ہو تو سب ہو سکتا ہے، جہاز رک جاتے تو پانی کی کشتی کیا، لیکن اس زمانے میں تو پانی کی کشتی ہوا پہ چلتی تھی نا، لیکن وہ بیچ سمندر میں جا کے رک۔ اچھا اس قوم کا ایک دستور تھا کہ اگر کوئی کشتی بیچ سمندر میں رک جائے تو اٹ مینز اس میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہے۔ اچھا اب انہوں نے کیا کیا کہ کہا کہ اب ایسا لگتا ہے پرچی نکالنی پڑے گی کہ وہ بندہ کون ہے۔ تو جب پرچی نکالی سب کا نام ڈال کر، تو حضرت یونس کا نام نکلا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس قوم نے آپ کو بھرے سمندر میں دریا میں ڈال دیا، سمندر میں ڈال دیا، جیسے ہی آپ کو سمندر میں ڈالا کشتی چلنا شروع ہو گئی، وہ بھی چلے گئے۔ آزمائش کیسی ہے، بھرے سمندر میں تنہا اللہ کے نبی کو ان لوگوں نے ڈال دیا۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ جیسے ہی آپ کو پانی میں ڈالا گیا، ایک بہت بڑی مچھلی، ہو سکتا ہے اس زمانے کی کوئی بڑی دیوہکل مچھلی ہوگی، اس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا، مگر اللہ کریم کی طرف سے اس مچھلی کو حکم دیا گیا کہ حضرت یونس کو کھانا نہیں ہے، آپ کی ہڈیاں نہ ٹوٹیں، آپ کا جسم نہیں گلانا ہے۔ اب آپ اس مچھلی کے اندر ایسے قید ہیں جیسے غار کے اندر ہے، دھوپ اندھیرا ہے، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا ہے، کتنا ڈارک ہوگا مچھلی کا پیٹ۔ اور اب آپ نے اسی حالت میں ایک بڑی کمال کی دعا کی۔ آج آپ کو بھی ایک بڑا کمال کا وظیفہ ملنے والا ہے، اور یہ وظیفہ قرآنی وظیفہ ہے۔ سورہ یونس کا سمجھ لو حاصل ہے یہ۔
آپ نے کیا کہا رب کی بارگاہ میں؟ اللہ والوں کی عاجزی دیکھو، آئے ہائے، اس میں جو عاجزی ہے نا، جس کو ہم آیت کریمہ کہتے ہیں، آپ مچھلی کے پیٹ میں پڑھنے لگے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آئے ہائے، آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا، اللہ میری غلطی ہے، تیرا کوئی ثانی نہیں، تیری بڑی شان ہے، اللہ کی شان بھی بیان ہو رہی ہے اور اپنی عاجزی کا اظہار بھی ہو رہا ہے، اپنی معافی کا بھی بار بار تذکرہ ہو رہا ہے۔ آپ پڑھتے رہے، یہ وظیفہ پڑھتے رہے، ایک روایت کے مطابق 40 دن تک، اور کچھ اور روایتیں بھی ہیں، 12 دن کی بھی ہے، 7 دن کی بھی ہے، آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے مگر آپ زندہ رہے۔ اتنی دیر میں تو بندہ قبر میں گل جاتا ہے، مگر آپ مچھلی کے پیٹ میں آپ زندہ ہیں، سبحان اللہ۔ اور آپ کو اب اس مچھلی سے نجات کیسے ملی کہ اس مچھلی نے جب آپ نے وظیفہ پڑھا تو اس اندھیری کوٹڑی سے اللہ کریم نے کیسے نجات دی کہ مچھلی نے کنارے پر آ کر آپ کو اپنے منہ سے نکال دیا، اور آپ اس کنارے پر جب رہے تو اب اتنے کمزور ہو گئے تھے، آپ کی جو اسکن تھی نا، بتایا جاتا ہے جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی جھلی کیسی ہوتی ہے، اس کی باڈی کیسی ہوتی ہے، بالکل کمزور، نحیف، ناگر ہو گئے تھے آپ، لاغر ہو گئے تھے بالکل کمزور، تو اب آپ کھڑے بھی نہیں ہو پا رہے تھے اتنے دن جو آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے۔ تو پھر اللہ کی شان دیکھیں، قرآن کہتا ہے کہ آپ جہاں آپ لیٹے ہوئے تھے نا، وہاں ایک کدو کی بیل اگا دی گئی اور آپ اس کے سائے میں آرام کرتے تھے۔ یاد رہے یہ بھی آپ کا معجزہ ہے، کدو کا درخت نہیں ہوتا ہے، کدو زمین پر اگتا ہے، اوپر اس کا درخت نہیں ہوتا، مگر آپ کو چونکہ سائے کی ضرورت تھی تو باقاعدہ کدو کا ایک درخت اگا جس کے سائے تلے آپ آرام کرتے تھے، اس کے بڑے بڑے پتوں کے سائے تلے۔ اور پھر سبحان اللہ ایک بکری کی ڈیوٹی لگائی گئی جو روزانہ آپ کے پاس آتی تھی، اپنا تھن آپ کے منہ میں ڈال دیتی تھی اور آپ اس بکری کا دودھ پی لیا کرتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ کے اندر توانائی آنا شروع ہوئی، آپ کے اندر طاقت آنا شروع ہوئی، آپ اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو ساری قوم آپ کی منتظر تھی، وہ تو آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار تھے، آپ سے محبت کے ساتھ آپ کو ویلکم کیا اور آپ اب اپنی قوم کے ساتھ خوش و خرم رہنے لگے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اس خوبصورت واقعے سے پہلے میں دوسری بات پر آ جاتا ہوں۔ میں جب یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں تو میں دیکھ رہا تھا اتنا انٹرسٹ تھا آپ سب کے چہروں پر، بچے بھی، بڑے بھی، بوڑھے بھی، کہ آگے کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا۔ دیٹ از قرآن کریم۔ میں اس لیے اس واقعے کو بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ میرے رب کے کلام میں ایسے ایسے واقعات ہیں، دنیا کی کہانیاں، دنیا کے ناول، دنیا کی سٹوریز پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، کوئی ثواب نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات تو بے حیائی کی باتیں ہیں تو گناہ ہوگا۔ یہ وہ قرآنی کہانیاں ہیں کہ خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی سنائیں، آپ کو ثواب بھی ملے گا اور بچوں کی تربیت بھی ہوگی۔ ہمارا یہی تو پرابلم ہے، ہمیں جناب جونی، مائیکل، سائیکل، پتہ نہیں کس کس کے واقعات یاد ہیں، نبیوں کے تو نام بھی یاد نہیں ہیں، صحابہ کے تو واقعات ہی یاد نہیں ہیں۔ یہ نہ کیجیے، خدا را اپنی اور اپنی فیملی کو قرآن سے جوڑیے۔